لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے اور اصول یہ ہے کہ اصل اصول آیا ہے یہ کائنات جس کے سبب سے ہے قائم یہ کائنات جس کے سبب سے ہے قائم ماہ ربیع النور میں وہ رب کا رسول آیا ہے ماہ ربیع النور میں وہ رب کا رسول آیا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام لائق قدر لائق صد نرام بزرگوں نوجوانوں بالخصوص امام و خطیب مسجد حاضہ میرے بہت ہی اچھے دوست جناب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ سید علی رضا عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو لب کشائی کا یہاں پر موقع فراہم کیا ہے سب سے پہلے آپ تمام ہی احباب کو
دل کی عطا گہرائیوں سے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام ہی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے سجایا ہے۔ میرے محبوب تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ ہوتی۔ اپنے موضوع کی طرف جب آؤں گا تو یہ پوری حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے اندر یہ تمام الفاظ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرمایا کرتے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے ساتھ بروز محشر وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ایک اور مقام پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو رب ذوالجلال اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ نہ صرف 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے بلکہ 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک بھی نہیں، نہ صرف 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، نہ صرف 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے بلکہ اسی کے ساتھ 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اتنی پر مسرت، پر کیف، پر نور یہ رات، اور یہ ہمارے لیے غنیمت کے طور پر ایک رات ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال 12 ربیع الاول کی رات موجود تھے اس دنیا میں، لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اس خوشی کے طور پر میرے ساتھ مل کر آپ نے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان عظیم کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے اور ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، سرور کونین، فخر کائنات، خاتم النبیین، آمنہ کا چاند، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ رات ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کس طرح سے؟
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پچھلے 11 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کس لیے افضل اور اعلیٰ ہے؟ اتنا مقام رمضان المبارک کو کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کلام پاک اتارا گیا ہے، جس کے اندر کلام پاک نازل ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، جس ماہ مقدسہ کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کلام پاک اتر جائے، نازل ہو جائے، وہ مہینہ اتنا بلند و بالا، مقام و مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ تو جس مہینے کے اندر، جس ماہ مبارکہ کے اندر صاحب قرآن تشریف لے آئے تو وہ مہینہ کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ مہینہ کتنی فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ پچھلے تمام 11 مہینوں سے افضل اعلیٰ ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کلام پاک اتارا گیا۔ اور ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ اس لیے افضل اعلیٰ ہے کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر صاحب قرآن تشریف لے کر آئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پین فلیکس کی صورت میں جگہ جگہ ہم دیواروں پر بھی دیکھتے ہیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہم بار بار دیکھتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ پین فلیکس بھی دیکھتے ہیں، پوسٹر پر بھی دیکھتے ہیں، دیواروں پر بھی دیکھتے ہیں، تمام جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ یہ کوئی ایسے لفظ نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا ثبوت کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ کس لحاظ سے؟ میں ایک ایک لفظ کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ اپنی محبتوں کا بھی اظہار کیجئے۔ سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ جشن عید میلاد النبی میں سب سے پہلے لفظ جشن۔ آئیے کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لفظ کلام پاک کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ اس پر خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ آپ جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر لیا کریں، اس طرح کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشی مناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا نا کہ فَلْيَصُومُوا، کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت حاصل ہو تو تم روزہ رکھو۔ یہ تو نہیں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے تو فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کرو۔ یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو جائے، نہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ رکوع کرنا ہے، تو مولا کرنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَصُومُوا، اس پر خوشی منانی ہے، چرچا کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ خوشی کا اظہار کرنا ہوا خیر مما یجمعون، اس چیز سے بہتر ہے جو تم مال اپنے گھر کے اندر جمع کر کے رکھتے ہو۔ ایسا مال کیا ضرورت ہے؟ اتنا مال جمع کر کے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جشن عید میلاد النبی آتی ہے تو پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا مال ہونے کے باوجود اس مال کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟
جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد پر نہیں لگائیں گے؟ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ کلام پاک اس بات کی خود گواہی دے رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ تمہارا جمع کرنا ہوا مال اس چیز سے بہتر ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب اس کی فضل آئے تو اس پر تم خوشی مناؤ۔ تو پہلے لفظ کون سا میں نے آپ کے سامنے رکھا؟ جشن عید میلاد النبی میں لفظ جشن۔ اب آگے چلتے ہیں، لفظ عید یہ بھی کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ کس طرح سے؟ آئیے سنتے ہیں کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ سلام ہو اس دن پر جس دن پیدا کیا گئے۔ کون پیدا کیے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہو، رب تعالیٰ سلام بھیجے اور فرمائے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو آپ پر اس دن آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کون سے نبی ہیں؟ یہ معراج کی رات میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ایک مقام ایسا آیا کہ میرے محبوب نے تمام نبیوں کو امامت فرمائی، امامت کرائی۔ میرے محبوب امام بنے اور بقیہ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے مقتدی بنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی انہی میں شامل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مقتدی کی ولادت ہو، رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ پھر آپ غور فرمائیں جب امام الانبیاء تشریف لائے تو رب تعالیٰ کتنی رحمتوں سے نوازتا ہوگا، رب تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس رات کو۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور جہاں تو محبوب کائنات ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا گیا۔ اب لفظ دو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جشن اور عید۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ عید المؤمنین، جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پھر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو یہ عید کا دن مومنین کے لیے ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے بن گیا جمعہ کا دن، یہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں میرے محبوب یہ ارشاد فرما دیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جس رات کو جس دن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کیا وہ عید کا دن نہیں ہے؟ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، عید کا دن تو ہے، پھر آپ عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی تو سوال سننے میں آتا ہے۔ اسلام کے اندر دو عیدیں شامل ہیں، پھر آپ نے تیسری عید بھی شامل کر لی ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے عید منا لی ہے؟ کہاں سے آپ نے عید یہ اپنی طرف سے شروع کر دی ہے؟ ہم نے بولا ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے۔ آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان تو سنا ہے نا، یوم الجمعہ عید المؤمنین، جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں جی ہاں بالکل حضور کا فرمان ہے۔ میں نے بولا حضور کا فرمان ہو اور وہ عید جمعہ کا دن عید کا دن بن جائے، اور جس رات جس دن جس مہینے میں میرے محبوب کریم تشریف لائے وہ عید کا دن نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ فقہ کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے دو ہی عیدیں ہیں، اور جبکہ معنوی لحاظ سے جشن عید میلاد النبی یہ بھی عید کے اندر شمار ہوتی ہے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ ہم عید کے دن کرتے کیا ہے؟ خوشی مناتے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے دن سے نوازا ہے، یہ اتنا بڑا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سب فیملی والے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کا مطلب ہی یہی ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو فقط مومنین ہی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سیدھا اور سادہ سا جواب ہے کہ مومنین ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
تو دو لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، جشن اور عید۔ آگے لفظ آتا ہے میلاد۔ کون سا لفظ آتا ہے؟ میلاد۔ اب پھر اعتراض کرتے ہیں میلاد کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے بولا یہ بھی کلام پاک کے اندر دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ دونوں لفظ میں نے آپ کو کلام پاک سے ہی سمجھایا ہے، تیسرا بھی آپ کو لفظ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسرے سپارے کی آخری رکوع کی پہلی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے، خود رب تعالیٰ ہو کر، رب ذوالجلال مالک و خالق کائنات ہو کر اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اب یہ کائنات بنی بھی نہیں تھی، یہ کائنات تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میرے رب تعالیٰ نے اس انداز سے اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ کلام پاک سادہ سادہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس دن کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا، نبیوں کی روحیں وہاں جمع تھی، تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت۔ تو ہوگا کیا؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں گا تو اس کے بعد پھر میں ایسا رسول بھیجوں گا جو تمہاری کتابوں کی، تمہاری حکمتوں کی تصدیق کرے گا۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں نے یہ عرض کی مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب آپ ہمیں نبوت بھی عطا کر دیں گے، کتابیں بھی عطا کر دیں گے، حکمتیں بھی عطا کر دیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ضرور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبیو جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو اس تمام معاملات کے اندر؟ تو تمام نے یک زباں ہو کر یہ عرض کی قَالُوا أَقْرَرْنَا، جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے رب ذوالجلال، اے ہمارے مولا، جو آپ نے ہمیں فرما دیا ہے ہم اس کی چاہ عہد لیتے ہیں، اس کا پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، بس تو پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس پوری کلام پاک کی آیت مبارکہ میں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد خود منا رہا ہے، اور اپنے میلاد بیان کرنے کے لیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ خود رب تعالیٰ ارشاد فرمائے جا رہا ہے، اور سماعت کے طور پر مقدس جماعت کو، انبیاء اکرام علیہم رضوان کے ارواحوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے ہم میلاد مناتے ہیں۔ سنت انبیاء اکرام علیہم رضوان ہم سماعت اس لیے کرتے ہیں میلاد کو، یہ سنت انبیاء اکرام علیہم رضوان ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو پھر آپ کے سامنے تینوں الفاظ بخوبی آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے، لفظ جشن، عید، میلاد النبی، تینوں لفظوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے فرداً آیت مبارکہ کی روح سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان، آپ کی فضیلت۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے مختصر وقت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سیرت کے پہلو پر گفتگو کریں، یقیناً یہ وقت، یہ گھڑیاں ہمارے لیے بہت ہی کم ہے۔ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، مگر محبوب کا ہم جو تذکرہ کرنا چاہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔
کس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میلاد النبی کہاں کہاں سج رہا ہے، کہاں کہاں محفلیں ہو رہی ہے۔ بچپن کا وقت دیکھیں اور آج کا وقت دیکھیں کہ میلاد النبی کی دھومیں کہاں تک جا چکی ہے۔ الحمدللہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی پر اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تعالی نے کوہ طور پر ہم شریفی کا کلام بخشا، جب رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا تو نے مجھے ایسے مقام سے نواز دیا ہے کہ ایسا مقام کسی کو عطا نہ کیا ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا تو نے مجھے ایسے مقام سے نواز دیا ہے کہ ایسا مقام کسی کو عطا نہ کیا ہوگا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے موسیٰ تجھے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے تو اس پر شکر ادا کر، وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ اور زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید، وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا محمد کی محبت ضروری ہے؟ کیا ان سے پیار کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ لازم ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ حدیث قدسی سنانے لگا ہوں، جو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میں گفتگو کے درمیان کے اندر یہ حدیث قدسی سناؤں گا۔ بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کا بیان کرنے والا خود رب کائنات ہو اور جس کا سماعت کرنے والا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہو۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث قدسی پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں تک پہنچائیں۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، اے میرے مولا کیا محمد کی محبت ضروری ہے؟ تو میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے یہ رواج بن چکا ہے، جب ہم عربی پڑھتے ہیں یا کوئی عالم سناتا ہے، میں تو عالم تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، تو اس پر خاموشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ نعت خواں آتے ہیں دو مصرے پڑھتے ہیں اور جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان ایسی زبان ہے جو میرے محبوب کریم کی زبان ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ رب تعالی یہ فرما رہا ہے، اے موسیٰ تو یہ کہتا ہے کیا محمد اس کی محبت ضروری ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر محمد اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ یہ دن بناتا، نہ یہ رات بناتا، نہ یہ چاند بناتا، نہ یہ سورج بناتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ انبیاء کو پیدا کرتا، یہاں تک کہ موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ مزید میرے رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما اظہرت ربوبیتہ، اے میرے محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے، اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتے۔ رب تعالی نے اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب تعالی نے اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے سے کیا ہے۔ تو اتنی بڑی شانوں کے مالک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت بعد سعادت کا دن ہو اور پھر ہمارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً مسلمان تو خوش ہو سکتا ہے۔ تو میں نے شروع میں ہی وہ شعر پڑھ دیا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
جہاں حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آتا وہی ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہم بھی تو الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی یہی ہے، ہم رب ذوالجلال کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت تلاوت کی، رب تعالیٰ نے کیا میلاد منایا؟ رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا، خود خطاب فرمایا، مقدس جماعت کو جمع فرمایا، انہوں نے سماعت کیا، اپنے محبوب کے تذکرے شروع کر دیے، اپنے محبوب کی شان بیان شروع کر دی۔ ہم بھی تو آج یہی کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جاتی ہے، اس کے بعد حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اس میں کون سے غیر شرعی اور ناجائز کام ہے؟ یہ تو بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر خوش ہوتے ہیں، جو حضور کا میلاد منائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بندے پر خوش ہوتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے الحمدللہ البتہ تحقیق مسلمانوں پر، مومنین پر رب تعالیٰ نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے میرے محبوب، اے رب ذوالجلال، جب آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، کسی پر احسان تو نہیں جتلایا؟ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو لفظ احسان فرما رہا ہے۔ کیوں احسان فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے مومنوں، میں نے تمہیں پورا وجود دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں پورا جسم دیا ہے، تمہیں ہاتھ دیے ہیں، تمہیں پاؤں دیے ہیں۔ اس تمام نعمتوں پر میں نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ وجہ یہ ہے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، اس لیے احسان جتلا رہا ہوں۔ اپنا محبوب میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے، اس لیے احسان جتلا رہا ہوں۔ دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی طرف کسی کو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھتا۔ اس کی یہ غیرت یہ اچھل جاتی ہے کہ میرے محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے صحیح، ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، ہم اس کو فلانا کر دیں، یہ کر دیں۔ یہ تو ایک بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا محبوب کسی دوسرے کو عطا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہم امتیوں کو عطا کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ یہاں احسان جتلا رہا ہے، احسان فرما رہا ہے۔ 3 سے 4 حدیث طیبات آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی اگر ہم تھوڑے سے معجزات پر چلتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی سیرت پر چلتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز ظہر پڑھا کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ بڑی مشہور و خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، نماز ظہر پڑھا کر آرام فرمایا کرتے۔ گرمیوں کا سخت موسم ہوا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آرام فرمایا کرتے تو آپ کے جسم اثر سے پسینہ مبارک نکلا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اثر سے پسینہ مبارک نکلا کرتے تو اسی میں ایک شیشی کے اندر قید کر لیتی، اسے بند کر لیتی۔ تو میں نے عالم ارواح میں جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے اماں آپ بتائیں اس شیشی کا کرتی کیا تھی، اس پسینے مبارک کا کیا کرتی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، تو پھر میں جب کسی محفل میں یا کسی تقریب میں جاتی تو اس عطر کو، اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینے مبارک کو اپنے کپڑوں پر چھڑک کر جایا کرتی تھی، اپنے کپڑوں پر لگا کر جایا کرتی تھی۔ جب میں محفل میں پہنچتی، اس تقریب میں پہنچتی تو بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں مجھ سے آ کر یہ کہتی، اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ عطر کہاں سے منگوایا ہے؟ اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ عطر کون سے ملک سے منگوایا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یہ عطر کسی ملک سے نہیں منگوایا، اس عطر کو کہیں سے نہیں منگوایا ہے، بلکہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ مبارک ہے۔
ایک اور حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں آرام فرماتے۔ کہاں آرام فرماتے؟ مسجد نبوی میں، اور 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب پر چمک رہا ہے۔ 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب پر چمک رہا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پتہ لگانا چاہتا ہوں، تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کبھی میں بددحا کے مکھڑے کی طرف دیکھتا تو کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا، کبھی باللیل کی زلف والے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کی طرف نظر اٹھاتا، تو کبھی میں وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان والے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی چاند کی طرف نظر اٹھاتا، تو کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب پانے والے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا۔ نتیجہ یہ نکالا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کا رزلٹ یہ نکالا، مجھے معلوم یہ ہوا کہ آسمان کا چاند تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خیرات مانگ رہا ہے۔ آمنہ کا چاند اس آسمان کے چاند سے کئی زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان نے فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھا بھی کیسے ہوگا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کر یہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ ہی فرما دیں ہم آپ کو کیسے پیدا کریں، آپ ہی ہمیں فرما دیں ہم آپ کو کس طرح سے پیدا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو پتہ چلا جس جگہ پر، جس جسم پر، جس کپڑے پر میرے محبوب کا صرف دست مبارک لگ جائے اسے تو آگ بھی نہیں جلاتی ہے، بلکہ وہ جسم، وہ کپڑا پہلے سے زیادہ سفید اور پہلے سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا عالم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت۔ اس کائنات کو سجایا گیا تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے چمکایا گیا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے چمکایا گیا ہے۔ کس طرح سے کہ حضرت ابوبکر کو چمک ملی تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، عمر فاروق کو چمک ملی تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، عثمان غنی کو چمک ملی تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، حیدر کرار کو چمک ملی تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، غوث اعظم کو چمک ملی تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، ارے ہاں داتا علی حجویری کو چمک ملی میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، سیدنا پیر میرے شاہ صاحب کو چمک ملی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی ہے۔ ہاں ممتاز قادری کو چمک ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی ہے۔ امیر اہل سنت کو چمک ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا تھا اور لکھ ڈالا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دینے والے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دینے والے۔ اور آخر میں یہ میری عادت ہے جہاں میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو الحمدللہ حضور کی تشریف آوری پر کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور میری عادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تختی ہر جگہ سنایا کرتا ہوں اگر امام صاحب کی اجازت ہو تو۔ بڑی خوبصورت تختی ہے، الف سے لے کر جا تک آپ نے یہ پورے الفاظ سے سنو گے، الف با تا سا، یہ پورے یا تک یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا اظہار کر رہے تھے۔ کس لیے کر رہے تھے، کس طرح سے کر رہے تھے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کا نبی آ گیا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ الف نے کہا اللہ کا نبی آ گیا، با نے کہا بانی اسلام آ گیا، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا،
سا نے کہا ثاقب کونین آ گیا، جیم نے کہا جانے جہاں آ گیا، ہاں نے کہا حبیب خدا آ گیا، خا نے کہا خالق کا حبیب آ گیا، دال نے کہا دوسروں کے کام آنے والا آ گیا، زال نے کہا ذالک الکتاب والا آ گیا، را نے کہا راہ ہدایت دکھانے والا آ گیا، زا نے کہا زیارت گاہ ملائکہ آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر والا آ گیا، شین نے کہا شہنشاہوں کا شہنشاہ آ گیا، صاد نے کہا صادق و امی آ گیا، داد نے کہا ضعیفوں کا مددگار آ گیا، تا نے کہا طٰہٰ والا آ گیا، زا نے کہا ظلمتوں کو بھگانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا والی آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا بابا آ گیا، فا نے کہا فوقیت والا آ گیا، قاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف پتلی والی بول اٹھی کالی کملی والا آ گیا، کاف پتلی والی بول اٹھی کالی کملی والا آ گیا، لام نے کہا لولاک والا آ گیا، میم نے کہا محمد عربی آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا، باؤ نے کہا بددعا کے مکھڑے والا آ گیا، ہاں نے کہا ہادیے برحق آ گیا، یا نے کہا یتیموں کا سہارا آ گیا، یا نے کہا یتیموں کا سہارا آ گیا، یا نے کہا یتیموں کا سہارا آ گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب ذوالجلال نے سراپۂ رحمت، سراپۂ معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ پچھلے انبیاء آئے تو کوئی ایک معجزہ لے کر آیا، تو کوئی دو معجزہ لے کر آئے، کوئی ایک رحمت لے کر آیا تو کوئی دو رحمتیں لے کر آئے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ ایک معجزہ لے کر نہیں، ایک رحمت لے کر نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بھی بن کر آئے ہیں، معجزہ خود بن کر آئے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام کا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں بیٹھنا، میرا یہاں پر بیان کرنا، اس کے اندر جس قسم کی بھی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہوئی ہو، رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعثادت کے صدقے ہماری اس غلطیوں کو، گستاخیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رات یہ کہہ رہی تھی اے میرے مولا تو ہمیں اپنے محبوب کو ہمارے وقت میں پیدا فرما دے۔ جب صبح ہوئی تو صبح یہ کہنے لگی اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اپنے محبوب کو ہمارے وقت میں پیدا کر دے۔ رات دن آپس میں لڑ رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اپنے محبوب کو ہمارے وقت میں پیدا فرما دے۔ رب کا انصاف تو دیکھے، رب تعالی نے کس وقت پیدا فرمایا ہے۔ میرے محبوب کس وقت دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ میرے محبوب کریم کس وقت تشریف لائے؟ سحر کا وقت تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے، رات بھی خوش ہو گئی اور صبح بھی خوش ہو گئی۔ اے میرے مالک، واہ تیری عظمت پر سلام ہے، تیرے انصاف پر سلام ہے۔ رات یہ کہہ رہی تھی اے میرے مولا اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دے، صبح یہ کہہ رہی تھی اے میرے مولا اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دے۔ میرے محبوب نے کس وقت آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا؟ کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کھول کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔